70 سال کا بوڑھا آتا ہے یوپی سے، 70 سال کا بوڑھا عرب سے آتا ہے، حیدرآباد بہار، 16 سال کی لڑکی سے شادی کر کے چلا جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتنا بے شرم باپ ہے، 16 سال کی بیٹی کو 70 سال کے بوڑھے سے نکاح کر دیا۔ کوئی بھی باپ جان کر کے بوجھ کر کے اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ نہیں سکتا۔ یہ سماج ہے، بغیر پیسے کے، بغیر گاڑی کے، بغیر سامان کے نکاح کرتا نہیں ہے۔ تجارت نکاح کو بنا دینے کی وجہ سے باپ کے لیے بیٹی بوجھ بن گئی۔ اسی بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے 70 سال کے بوڑھے کے ساتھ باپ نے اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ دیا۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، آپ سنتے ہوں گے پہلے مسلمان لڑکا غیر مسلم کی لڑکی کو لے کر کے بھاگتا تھا، یہ آپ سنتے تھے، اور اس کے بعد یہ سننے میں آیا کہ غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگنے لگا۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، لیکن ابھی کچھ اور ہو رہا ہے۔ مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے، 1000 کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ اب میں اس کی وجہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ دعا کیجئے خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کے لیے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، علم میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ بھاگ کیوں رہی ہے؟ 3 وجہ سے بھاگ رہی ہے۔ باپ کو بیٹی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، بیٹی کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کوئی مطلب نہیں ہے باپ کو۔ کس سے بات کر رہی ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس لیے سونے گھر میں بکری سواسی، بیٹی کی آبرو جا رہی ہے، ایمان جا رہا ہے۔ دوسری وجہ ذرا دھیان سے سنیے گا، آنکھ بند کر کے ارریا میں جا کر کے بیٹی کا داخلہ کرا دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ لڑکی کا اسکول ہے یا لڑکے کا اسکول ہے، آنکھ بند کر کے یہ باپ اپنی بیٹی کا اس اسکول میں داخلہ کراتا ہے جس میں لڑکا بھی پڑھ رہا ہے۔ اب عشق اور محبت کا چکر ہوا، لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگی، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، یہ لڑکی کیوں بھاگ رہی ہے؟ سماج نے لڑکی کو بوجھ بنا دیا۔ پہلے یہ سننے میں آتا تھا جو شیخ برادری کے لوگ ہیں یہی لوگ زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا؟ شیخ کو پیچھے کرنے کے لیے راستہ اختیار کیا۔ بیٹی کی شادی شیخ میں کرائیں گے اور بیٹی کی شادی کلہیا میں کرائیں گے۔ کلہیا بیٹی ہے، کلہیا لڑکا ہوگا، لیکن جہاں بیٹا ڈاکٹر بنا، پروفیسر بنا، تو اب کلہیا کی بیٹی اس کے لیے لائق نہیں ہے۔ اب یہ شیخ کی بیٹی کو تلاش کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بےمان باپ جانتا ہے نگد الگ ملے گا، 4 چکا الگ ملے گا، مالا مال ہو جائیں گے۔ اس نکاح کو تجارت بنانے کے نتیجے میں لاکھوں لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ ذمہ دار یہ پورا سماج ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، آپ کان کھول کر کے اس کو سنیے، اسی ہندوستان میں لڑکیوں کو سال میں کتنی بڑی تعداد میں مارا جاتا ہے؟ 10 لاکھ کی تعداد اس ہندوستان میں لڑکیوں کو مارا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لڑکی گھٹ رہی ہے، لڑکا بڑھ رہا ہے۔ اور دوسری ملک میں دیکھیے، جرمنی میں 50 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے، برطانیہ میں 40 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے، امریکہ میں 78 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے، روس میں 70 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے، پاکستان میں 1 کروڑ عورت مرد سے زیادہ ہے، اور ہندوستان میں عورت کم ہے، مرد زیادہ ہے۔ اگر یہ عورت ختم ہو جائے گی تو کنیا بیٹی کے لیے کہاں سے لاؤ گے؟ آج جانتے ہیں کیوں مارا جا رہا ہے؟ بیٹا آنے دو، برکت آ رہی ہے، 1 درجن آ گیا، این قدر آن قدر این قدر آن قدر این قدر آن قدر، آنے دو، برکت آ رہی ہے۔ جیسے ہی ایک بیٹی آئی، اب منا رہا اللہ اللہ، بیٹا دے دو، بیٹا دے دو۔ دوسری بیٹی آ گئی، اب ماں سے زیادہ باپ پریشان ہے کہ پچھلے سال ماں نے پیدا کیا، اس سال یہی باپ پیدا کرے گا۔ معاملہ کیا ہے؟ نیت خراب ہے۔ بیٹا آ رہا ہے، مال آئے گا، بیٹی آ رہی ہے، مال جائے گا۔ مالدار رہیں گے، غریب ہو جائیں گے۔ بیٹی پیدا ہو رہی ہے، بیٹی کی وجہ سے غریب ہے، امیر نہیں ہو سکیں گے، نیت میں فتور ہے۔ جانتے ہیں 10 لاکھ لڑکیوں کو مارا جا رہا، نسبندی کرائی جا رہی ہے، آپریشن کرایا جا رہا،
ہم دو ہمارے دو اگلا بچہ ابھی نہیں ایک کے بعد کبھی نہیں کم سنتان سکھی کسان. مسئلہ کیا ہے؟ آبادی نہیں ہے کہ بیٹی اگر بڑھے گی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. آپ تجربہ کر کے ہم کو بتائیے, سینے پر ہاتھ رکھ کر کے. میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوا ہوں. حج کرنے کے بعد کسی آدمی کو آپ نے غریب ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. 2 شادی کرنے والے کو آپ نے غریب دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. میرا تجربہ, شیر شاہ آبادی قوم یہاں موجود ہے, 33% لوگ ڈبل شادی کرتے. نبی کی سنت ہے حج کرو مالدار ہو جاؤ گے, شادی کرو ایک سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے. غور کر کے بتائیے, شیر شاہ آبادی قوم بغل ہی میں رہتی ہے. آپ دیکھیے جو 2 بیوی والا ہے ان کے بچے زیادہ ہیں, اور جن کے بچے زیادہ ہیں ان کو ترقی زیادہ ہے. اتنی بڑی پیٹی لے کر کے بیٹھتے ہیں ان کے جلسے میں, وہ پیٹی سارے کے سارے لوگ بھر دیتے ہیں اس کو. ہم لوگ چلا کر کے رہ جاتے ہیں, ہم کو ترقی نہیں. اس دور میں چائنا ہے, وہاں آبادی زیادہ ہے, اس کو سب سے زیادہ ترقی ہے کہ نہیں؟ آبادی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. بیٹے سے باپ نے پوچھا, باپ سے بیٹے نے پوچھا, ابا حضور آپ نے اپنی شادی میں کتنا پیسہ خرچ کیا تھا؟ کہا بیٹا شادی کے لیے قرض لیا تھا, اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں, قرض ادا کر رہا ہوں, ابھی تک ادا نہیں ہوا ہے. دھیان سے سنیے گا, یہ گٹکا میں جوان ہمارا کتنا پیسہ تھوکتا ہے. 12 ارب روپیہ سندھ کے جوانوں نے گٹکا میں تھوک دیا. دارو میں کتنا پیسہ بہایا؟ 400 بلین ڈالر ہمارے جوانوں نے دارو میں بہا دیا. 35 بلین ڈالر حکے کا بہانہ دل کا دھواں نکالنے میں, سگریٹ پینے میں اڑا دیا. ہم اپنے چال سے غریب ہیں, اللہ نے ہمیں غریب نہیں بنایا. دھیان سے سنیے گا ایک مثال. لڑکا شادی سے پہلے لڑکی کو فون کرتا ہے, تمہارا باپ گاڑی دے سکے گا؟ کہاں دے دے گا؟ کہا تمہارے باپ کی اوقات نہیں ہے کہ ہم کو گاڑی دے دے. تو لڑکی نے تن کر کے کہا کہ میرے باپ کی تو اوقات ہے پلین دینے کی, تمہارے باپ کی اوقات ہے ایئرپورٹ بنانے کی. حلوائی کی دکان پر نانا جی کا فاتحہ, او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی, اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی. سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن, پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. کہنوں کے اٹھتے غریب اور بیٹی, سامان مانگے 2-5 پیٹی. کہنوں کے اٹھتے غریب اور بیٹی, سامان مانگے 2-5 پیٹی. گھوڑا سے بدتر چھے اج کا جوان, ہرے مسلمان ہرے مسلمان ہرے مسلمان ہرے مسلمان. بیٹی کی شادی فری میں کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بالکل صحیح جا رہا ہے. بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے کتنے بے ایمان نظر آ رہے ہیں. دھیان سے سنیے گا. چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں, اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے, تیزی سے نکل جائے گا. اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. دھیان سے سنیے گا. نشہ کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے. ہمارا جوان ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کرے, میں جو پیغام دے رہا ہوں آپ قبول کر کے دکھائیے. میں گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں جلسے میں, 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر اللہ ترقی دے گا. جوان لوگ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ قبول کریں گے. بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا, آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں. 100 بار دعا کریں گے پھر بھی آپ جوان نہیں ہوں گے. ہاں سیدھا جنت میں آپ جوان ہوں گے. رستم نے مسلمانوں کے بارے میں اپنے قاصد سے پوچھا, مسلمان کو ترقی کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت عمر نے 10 سال کے اندر 22,51,000 مربع میل زمین کو فتح کی. مسلمان فتح کرتے جا رہے ہیں, ترقی کیوں؟ تو جواب دیا قاصد نے کہ مسلمان دارو نہیں پیتا اس لیے زمین فتح کر رہا ہے, ترقی ہو رہی ہے. مسلمان زنا نہیں کرتا اس لیے ترقی ہو رہی ہے. رات میں وہ تہجد پڑھتا ہے,
دن میں گھوڑے کی پیٹھ پر وہ شہسوار ہے، اس کا زمین پر چلتے ہوئے آسمان سے رشتہ ہے، وہ تم کو شکست دے گا، تم اس کو شکست نہیں دے سکتے۔ دوسری مثال، اسی ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا بابر۔ وہ ابراہیم لودھی کے خاندان سے حکومت چھیننے کے لیے آیا تھا، حملہ کیا، ناکام ہوا۔ اس نے پوچھا کہ میں ناکام کیوں ہو گیا؟ میرے پاس فوج زیادہ تھی، طاقت زیادہ تھی، میں ناکام کیوں ہوا؟ کہ دو وجہ سے ناکام ہوئے۔ تم دارو پیتے ہو، پیکڑ بزدل ہوتا ہے، بہادر نہیں ہوتا ہے۔ تم بہادر نہیں تھے، دارو پینے کی وجہ سے بزدل ہو گئے، تم نے پیٹھ دکھایا، تم میدان ہار گئے، میدان جیت نہیں پائے۔ اس نے ارادہ کیا میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں کہ دارو کو منہ سے نہیں لگاؤں گا۔ اس نے چونٹی کو دیکھا درخت پر چڑھتے ہوئے، 50 مرتبہ چڑھتی ہے گرتی ہے، چڑھتی ہے گرتی ہے، لیکن ہمت نہیں ہارتی۔ اس کے بعد چڑھ گئی، اس کو حوصلہ ہو گیا، اس نے دارو سے توبہ کیا اور ہمت کے ساتھ حملہ کیا، خاندان میں حکومت لے کر کے آیا، سینکڑوں سال اس کے خاندان میں حکومت باقی رہ گئی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ نے حجاج بن یوسف کا نام سنا ہے۔ وہ قتل کو پسند کرتا تھا، خون بہانے کو پسند کرتا تھا، لیکن شراب کو پسند نہیں کرتا تھا۔ آپ بھی سوچیں گے کہ اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا قاتل، قتل کرتا اس کو مزہ آتا ہے، لیکن دارو کو پسند نہیں کرتا۔ تو کہا اس لیے کہ دارو پینے والا میدان ہار جاتا ہے، وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی موت جوانی میں آتی ہے، اس لیے مجھے قتل کرنا پسند ہے، دارو پینا پسند نہیں ہے۔ چوتھی بات آپ یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، عیسائی پوپ نے کہا مسلمانوں کو تلوار سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، تلوار سے قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، توپ سے اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان خود بخود تباہ ہو جائیں گے۔ 3 کام پر مسلمانوں کو لگا دو، گانے میں مست کر دو، زنا میں ناپاک کر دو، شراب میں ڈبا دو، یہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی، توپ سے مارنے کی ضرورت نہیں۔ 5واں نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک جوان آیا اللہ کے رسول کی مجلس میں، کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہ مبارک ہو، سبحان اللہ، جوان مبارک ہو، کلمہ پڑھ لو۔ جوان کہتا یا رسول اللہ میری ایک شرط ہے۔ کہ کیا شرط ہے؟ کہ میں زنا کرتا ہوں، مجھے زنا کرنے کی عادت ہے، آپ لائسنس دے دو، اجازت دے دو، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، کیسا بے باک آدمی ہے بھائی، مسلمان بھی ہونا چاہتا ہے، گناہ بھی کرنے کا لائسنس لے رہا ہے۔ اللہ کے رسول حکیم تھے، حکمت سے بات کیا، او جوان تم کلمہ پڑھ لو، میں تم کو اجازت دیتا ہوں۔ جوان خوش ہو کر کے کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے رسول اجازت دیتے ہیں کہ جوان تم نے شرط لگائی، میں بھی ایک شرط کے ساتھ تم کو اجازت دیتا ہوں۔ وہ ایسی عورت سے 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو مکالہ کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ یا رسول اللہ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا او جوان تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کو قتل کر دو گے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کو قیمہ بنا دو گے، تمہاری بہن اور بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، لیکن یاد رکھو تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ جوان آیا یا رسول اللہ میں دارو کو حرام سمجھتا ہوں، حلق کے نیچے اتار نہیں سکتا، لیکن ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تمہاری بیماری کا علاج دارو میں ہے، اجازت ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دارو سے تمہاری بیماری بڑھے گی، تمہاری بیماری ختم نہیں ہو سکتی۔ آخری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارا جوان رات دن سوچتا ہے میرے پاس پیسہ ہوگا ترقی کریں گے، جھوٹ ہے۔ ہمارا جوان سوچتا ہے کہ ہماری تعداد بڑھے گی ہم ترقی کریں گے، یہ جھوٹ ہے۔ کیسے ترقی کرے گا؟ وہی راستے سے ترقی کرے گا جو رسول اللہ نے بتایا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری تعداد کل بھی کم تھی، آج بھی کم ہے، قیامت تک کم رہے گی۔ تعداد سے تم ترقی نہیں کر سکتے۔ تم سوچتے ہو کہ دولت زیادہ آئے گی ترقی کرو گے، دولت کل بھی ان کے پاس زیادہ تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ دولت سے ترقی نہیں کر سکتے، جو ان کے پاس ہے، جو ان کے پاس ہے
اس کو لے کر کے تم ترقی نہیں کر سکتے، جو ان کے پاس نہیں ہے اس کو لے کر کے کھڑے ہو جاؤ، تم ترقی کرو گے۔ ان کے پاس دین نہیں ہے، تم اللہ کے رسول کا دین لے کر کے اٹھو، پوری دنیا میں چھا جاؤ گے۔ ایک مثال پیغام ختم کر رہا ہوں، آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آج گناہ کریں گے، کل توبہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر ماشاءاللہ بہت لوگ چمک گئے، دیکھیے ابھی تک ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، مرزا غالب شراب کی بوتل لے کر کے فساد کے زمانے میں سڑک پر آ گئے، تو تلوار لے کر کے فسادیوں نے کہا او تو کون ہے؟ کہ میں آدھا ادھر ہوں آدھا ادھر، 50-50 ہوں۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، مکمل کلیئر بتا تو کون ہے، ہندو ہے یا مسلمان ہے؟ تو سوچا اگر پوچھنے والا ہندو ہوگا بتاؤں گا مسلمان مار دے گا، اگر پوچھنے والا مسلمان ہوگا بتاؤں گا ہندو تو مار دے گا، تو کہا نہیں 50-50 ہوں، میں آدھا تیتر اور آدھا بٹیر۔ کہا زیادہ منطق سے کام نکالنے کی کوشش مت کرو، تم آدھا ہندو آدھا مسلمان کیسے ہو؟ تو مرزا غالب نے کہا میں سور کھاتا نہیں شراب پیتا، اس لیے آدھا ہندو آدھا مسلمان۔ قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ، قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ، قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ، ایک جوہر ہے فقط اس میں مفید، ایک جوہر ہے فقط اس میں مفید، خودکشی آسان کر دیتی ہے یہ، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں، یہ دارو کا یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ جلسہ مردوں کے حوالے سے نکل گیا، صرف 2 پیغام عورتوں کے حوالے سے باقی ہے۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت مشکل ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہت خوبصورت مطالعہ تیزی کے ساتھ نکل گیا، آدھا سے زیادہ جلسہ آپ کا نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے۔ ہاکی پاس ہو گیا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، انشاءاللہ ایک جھٹکے میں وہ بھی پاس ہو جائے گی۔ دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہر باپ اپنی بیٹی کی شادی کراتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن شادی کے بعد اس مقام، اس باپ کا مرتبہ کتنا اونچا ہوتا ہے یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہر باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بیٹے کی شادی کرائے، بیٹی کی شادی کرائے، لیکن جس باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کرائی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ باپ خدا کے رسول سے اس طرح قریب ہو جاتا ہے جیسے یہ ایک انگلی دوسری انگلی سے قریب ہوتی ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے ہے، ہر کنواری لڑکی نماز پڑھتی ہے، ہر شادی شدہ لڑکی نماز پڑھتی ہے، لیکن دونوں کا فرق دکھا رہا ہوں۔ کنواری لڑکی اگر نماز پڑھے، ایک نماز کا ثواب 10 نماز ملتا، لیکن شادی شدہ لڑکی جیسے ہی نماز پڑھے، ایک نماز کا ثواب 21 نماز ملا کرتا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ شادی ہوئی، شادی کے بعد پیٹ میں حمل رہ گیا، حمل آ گیا، پیٹ میں بچہ ہے، جیسے ہی بچہ ماں کے پیٹ میں آیا، اللہ نے اس عورت کا رتبہ کتنا اونچا کر دیا، پچھلے گناہ معاف کر دیا۔ جیسے ہی اس بچے کو مہینہ گزر رہا ہے، وہ بچے کا وزن بڑھ رہا ہے، اب ماں کو چلتے ہوئے بھی نہیں بن رہا ہے، بیٹھتے ہوئے بھی نہیں بن رہا ہے، لیٹتے ہوئے بھی تکلیف ہے، کروٹ لیتے ہوئے تکلیف ہے،
اب اس تکلیف میں ماں نے آہ نکالی، فرشتہ نام اعمال میں تسبیح کا ثواب لکھتا۔ پانچواں نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، جب 9 مہینے بچے کے ہو گئے، اب وہ ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، وہ موت کے منہ میں چلی جاتی ہے، کبھی تو زندہ رہتی ہے، کبھی مر جاتی ہے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، جب وہ موت کے منہ میں گئی، زندہ رہ گئی، جب وہ موت کے منہ میں چلی گئی، زندہ نہیں رہی، مر گئی، اس کا رتبہ کتنا بلند ہو گیا؟ اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ ماں زندہ رہ گئی، موت کے منہ سے واپس آ گئی، اللہ اپنی جنت کو اس ماں کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، وہ بچہ ابھی ماں کے گود میں ہے، ماں اس کو اللہ سکھا رہی ہے، رسول اللہ سکھا رہی ہے، ہر لفظ پر صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ بچہ بڑا ہوا، ماں کی تمنا ہے کہ یہ مدرسے میں جا کر کے پڑھے، باپ کی آرزو ہے یہ مدرسے میں حافظ قرآن بنے۔ جیسے ہی وہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا، بچے کو رتبہ بعد میں ملے گا، پہلے ماں باپ کو ملے گا، سر پر ایسا اللہ کا تاج ڈالے گا کہ سورج بھی اس کے سامنے پھیکا پڑ جائے گا۔ اس سے بھی بڑھ کر کے ایک بات اور آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میکے سے سسرال آئی ہے بیٹی، میکے سے آئی، دیکھا کہ ایک چپل وہاں ہے، دوسری چپل وہاں ہے، ایک جوتا وہاں پڑا ہوا ہے، دوسرا جوتا وہاں پڑا ہوا ہے۔ اس لڑکی نے صرف اتنا کام کیا کہ اس جوتے کو وہاں سے اٹھایا، وہاں رکھ دیا، اس چپل کو وہاں سے اٹھایا، یہاں رکھ دیا۔ صرف اس ایک عمل کے نتیجے میں ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، جنت میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر کے حیرت آپ کو ہوگی، 1 مہینہ گزر گیا، بیٹی کو ماں کی یاد آ رہی، 1 مہینہ سسرال میں ہے، باپ کی یاد آ رہی ہے۔ اب وہ شوہر کو فون کرتی ہے، میں اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہوں، میں اپنے ماں سے ملنا چاہتی ہوں، مجھ کو اجازت دو۔ ادھر سے شوہر نے اجازت دی، شوہر کی اجازت لے کر کے بیٹی سسرال سے میکے آ رہی ہے، ایک ایک قدم اٹھانے پر 100 گنا معاف ہو رہے، 100 درجے بلند ہو رہے، 100 نیکی میں اضافہ ہو رہا۔ آخری بات دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، جیسے ہی ماں کو پتا چل گیا میری بیٹی آ رہی ہے، جیسے ہی باپ کو پتا چل گیا کہ میری بیٹی آ رہی ہے، وہ بیمار باپ کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی دروازے پر آتا ہے، بیٹی کو دیکھ رہا ہے، پھر واپس ہو جاتا ہے۔ ماں بھی پریشان، بیٹی نہیں آئی ہے، باپ پریشان، بیٹی نہیں آئی ہے۔ جیسے ہی بیٹی آئی، ماں کے دل کی کلی کھل گئی۔ وہ بوڑھی ماں بڑھاپے کو بھول جاتی ہے، وہ بیمار باپ بیماری کو بھول جاتا ہے۔ محبت کی نگاہ ماں باپ نے ڈالی، بیٹی نے ماں باپ پر محبت کی نگاہ ڈالی۔ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے انقلاب؟ اللہ ہر نظر کے بدلے اس بیٹی کو محبت کی نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا۔ دھیان سے سنیے، آپ کے سامنے آ رہا ہے، میں آپ کو بیان سنا رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں، شعر و شاعری سنا رہا ہوں۔ آپ کو مزہ آتا ہوگا، نہیں آتا ہوگا، یہ اللہ کو معلوم، لیکن کون سے کام میں زیادہ مزہ آتا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ قرآن پڑھنے میں بھی زیادہ مزہ نہیں آتا، بیان سننے میں بھی زیادہ مزہ نہیں آتا، روزہ رکھنے میں تو مزہ ہی کرکرا جاتا، نماز پڑھنے کو تو دل ہی نہیں چاہتا، نماز بھی مشکل، مزہ نہیں آتا۔ ایک کام جس میں جتنا زیادہ مزہ آتا ہے کسی کام میں نہیں آتا، اللہ کے گھر جا کر کے اس کے گھر کے طواف کرنے میں جتنا مزہ آتا کسی کام میں مزہ نہیں آتا۔